سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین، ہم معزز خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ پامسٹری پر کافی گرپ ہے، ستاروں کے حوالے سے اچھی چیزیں بتاتے ہیں، اور آپ کا اور ہمارا حال، سب کا حال بتاتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور پہلے آپ کا پاسٹ کیسا گزرا، کہاں مشکلات آئیں، کہاں ٹھیک گزرا۔ اچھا جی، اب میں آج ان سے بات کرنے لگا ہوں ورلڈ کپ کے حوالے سے، جو اس ٹائم ہاٹ فیوریٹ جا رہا ہے ورلڈ لیول پہ۔ تو ورلڈ کپ کس کا ہے؟ بابر کی پوزیشن کیسی رہے گی؟ کوہلی کیسا کھیلے گا؟ انڈیا ورلڈ کپ لے کے جا سکے گا؟ کیسی پرفارمنس ہے؟ پچز کیسی ہوں گی؟ کراؤڈ کیسا ہوگا؟ انڈیا میں ورلڈ کپ کامیاب ہوگا؟ اور ایک اور چیز، میں یہاں پر موجود ہوں اور میں نے یہاں پر دیکھا کہ ماجد خان اور عامر سہیل دو کی تصویریں انہوں نے بڑے شوق سے بڑی کر کے تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ آج میں ان سے سب سے پہلے تو یہ پوچھوں گا، سر دو کرکٹرز فیوریٹ کیوں پاکستان کے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ ہے کہ ماجد خان، آپ نے یہ تصویر دیکھی وتھ سگنیچرز لگی ہوئی ہے، ہمیشہ سے میرے کرکٹنگ ہیرو رہے ہیں، اور ہم نے جب کرکٹ کھیلنی شروع کی تو تب سے مجھے لگتا تھا کہ ماجد خان سے بڑا کوئی کرکٹر نہیں ہے۔ اور میں نے دوسری، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عامر سہیل کی بھی سگنیچرز کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ عامر سہیل کے ساتھ ہم نے کرکٹ کھیلی ہے، یہ ہمارا فرینڈ ہے، دوست ہے، بھائی ہے۔ یہ دو کرکٹر، ہمیشہ سے مجھے یہ لگتا تھا کہ یار یہ وہ دو آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے فل جینون پیشن کے ساتھ کرکٹ کھیلی، اور اگر آپ دونوں کی طرف دیکھیں تو دونوں پر قطعی طور پر آج تک کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن، کوئی کرپشن، کوئی کریکٹر اسیسینیشن، ان کے کوئی آج تک ان کے الزامات نہیں۔ صاف کرکٹ کھیلی ہے۔ کیا بات! اچھا سر، اب بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کی۔ ورلڈ کپ چل رہا ہے، پاکستان کی دو فتوحات ہو چکی ہیں، تیسری انڈیا کے ساتھ ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ بات یاد ہے کہ جو سپورٹنگ سارے ایونٹس ہوتے ہیں ان کی کبھی بھی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، پہلی بات تو یہ ہے۔ تو میں نے بھی جتنا دیکھا، مجھے کرکٹ کی تھوڑی بہت سینس ہے، بہت تو خیر نہیں ہے مگر پھر بھی جتنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو اس میں آسٹریلیا جیت چکا، ویسٹ انڈیز جیت چکا، پاکستان جیت چکا، انڈیا جیت چکا، شری لنکا جیت چکا، انگلینڈ بھی جیت چکا۔ اب ہاں، انگلینڈ جیت گیا، وہ لاسٹ ڈائسنگ کرکٹ تھے، بارہ وہ جیت چکا۔ تو مجھے اب لگتا ہے کہ اس دفعہ کوئی نئی ٹیم جیتے گی۔ یہ جو پرانا اس جو پہلے سے ورلڈ کپ جیت چکے ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان، بنگلہ دیش، نیدرلینڈ، یہ اس طرح کی نئی ٹیم ہے؟ افغانستان، بنگلہ دیش، نیدرلینڈ، یہ تو راؤنڈ میں پہلے۔ اچھا سر، کیا کہتے ہیں کہ بابر اس بار پرفارم کرے گا؟ اس کے سٹارز کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ بابر کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ون آف دا کلاسی بیٹسمینس، تو آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ پرفارم کریں گے، مگر یہ ہے کہ ابھی تک اگر دیکھیں تو ابھی تک انہوں نے ورلڈ کپ میں کوئی ایسی پرفارمنس نہیں دی، لیکن بہت سارے آرڈینری کرکٹرز نے بہت بڑی فرفارمنس دی ہے، تو ان کو یہ مومنٹم پکڑنا پڑے گا، آئی تھنک کہ کر لیں گے۔ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ کپتانی کی وجہ سے پریشر میں پرفارم نہیں کر پا رہے؟ نہیں، آئی تھنک کپتانی کا ایک بڑا پریشر ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کپتانی کا پریشر ہوتا ہے، لیکن آپ جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، جب بال کھیلتے ہیں تو اس وقت آپ کے ذہن میں کپتانی نہیں ہوتی، اس وقت آپ صرف کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، جیسے فرض کریں کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ نے فارن سے بہت ساری ڈگریاں لی ہوئی ہیں، تو جب آپ کسی کو ڈائگنوز کرتے ہیں، کیا وہ ڈگریاں آپ کے ذہن میں اس وقت آتی ہیں؟ تو اس لیے جو پرفارمنس ہے وہ وکٹ پر ہوتی ہے، اور کپتانی کا پریشر بالنگ میں ہو سکتا ہے، بیٹنگ میں نہیں ہوتا۔ اچھا دوسرا سر، رضوان بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ دیکھنا، دو ہی دنیا میں کنسسٹنٹ ہے، ایک جو کہتے ہیں مسٹر پرفیکشنسٹ وچ از عامر خان، وہ ایکٹر، اینڈ دو سیکنڈ مسٹر کنسسٹنٹ وچ از کیا کہتے ہیں رضوان۔ تو یہ کنسسٹنٹ ہے، ہمیشہ سے اسکور کر رہا ہے، ہر وکٹ پر اسکور کی ہے اور ہر وکٹ پر اسکور کرتے رہیں گے۔ اچھا، ہمارا جو سا ہے نا، زیادہ انحصار ہوتا ہے بیٹنگ کے بعد بالنگ کے اوپر، کہ بالنگ کو ہم نے شروع سے پریفر کیا کہ جی بالنگ، تو شاہین افریدی اور حسن علی دونوں اٹیکر ہیں، تو کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیے، مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب سے ورلڈ کپ کی سلیکشن ہوئی ہے کہ اگر آپ نے اس کو، کیا نام ہے ان کا لڑکے کا جو اس کو نہیں کھلانا تھا، جو اس انجری ہو گئی، شاہ کو، حسن علی، نسیم شاہ۔ نسیم شاہ کو نہیں کھلانا تو اس کی جگہ عامر کو کھلاتے۔ اگر دونوں اینڈ سے اگر آپ سوچیں گے کہ اینڈ پہ عامر بال کر رہا ہو اور دوسرے اینڈ پہ آپ کا نسیم، کیا نام ہے فاسٹ بالر، اور نہیں، فریدی، شاہین فریدی بال کر رہا ہو، تو آپ کے یہ پہلے 5 اوور اگر وہ کر جائیں تو وہ 10 اوور بڑے بھاری پڑیں گے دنیا کی ہر ٹیم کو، اور آئی تھنک کہ انہیں کہیں نہ کہیں عامر کو ہونا چاہیے تھا۔ اس بات کی مجھے بڑی وہ ہے کہ عامر بہت بڑا پارٹ پلے کر سکتا تھا۔ اچھا دوسرا، اب ہم آتے ہیں جی انڈیا کی بیٹنگ لائن پر، تو وراٹ کوہلی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو، گریٹ پلیئر، ساری دنیا مانتی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہی بات نہیں سمجھ آتی کہ جن لوگوں کے آپ گریٹ لگاتے ہیں وہ
لکیلی یا انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جب بھی کبھی کوئی بڑا میچ ہوتا ہے وہ اس میں پرفارم کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر الٹ ہے کہ ہمارے جو گریٹ پلیئر ہیں جب وہ بڑا میچ ہوگا اس میں فلاپ ہو جائیں گے, دوسروں میچوں میں 150 200 لگاتے ہیں. اس کے مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آئی. آپ کے سٹارز کیا کہتے ہیں کہ اس بار کون سا پلیئر جو سا سب سے اچھا پرفارم کرے گا ورلڈ کپ؟ انڈیویجولی تو بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ کون کرے گا, مگر آئی تھنک جو انڈینس ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو بہت بڑا اسکور کر سکتے ہیں, بہت بڑا نام پیدا کر سکتے ہیں, بہت بڑے اسٹرانگ ہو کر سامنے آ سکتے ہیں. انڈیا میں ورلڈ کپ کامیاب رہے گا؟ دیکھیے ورلڈ کپ تو پہلے بھی کامیاب نہیں تھا انڈیا میں. اس میں اگر دیکھیں انہوں نے صحافیوں کو ویزا نہیں دے, پاکستانی کراؤڈ کو ویزا نہیں دیے. مجھے ایک دفعہ یاد اچھی طریقے سے کہ موہالی میں میچ ہو رہا تھا تو انہوں نے موہالی میں جانے کے لیے وچ از چندی گڑھ میں جانے کے لیے ویزے اپلائی ان لوگوں کو بہت سارے لوگوں نے قذافی اسٹیڈیم سے لیے تھے, میں نے بھی لیے تھے, ہم بھی گئے تھے. تو اس طرح کا اگر ایونٹ ہوتا ہے تو اس سے دوستی اور چاہت اور سپورٹس بڑھتی ہے, انکم آ رہی ہے, جا تو نہیں رہی. اگر آپ اتنا بڑا اسٹیڈیم ہے جس میں 2 یا 1.5 لاکھ آدمی بیٹھتا ہے تو آدھا خالی پڑا ہوا ہے, تو کیا فائدہ ہوا اس کا. ویزا پالیسی آئی تھنک ان کی کہیں نہ کہیں کافی کمزور رہی ہے سارے ایونٹ میں, جس کی وجہ سے انہیں اس پہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا ورلڈ کپ وہ والا ایک فلیور جو ہوتا ہے وہ شاید نہ ہو. 4 بھی ٹیمیں آپ نے کہی ہیں کہ جی 4 ٹیمیں پہنچ سکتی ہیں. ٹاپ 2 میں میری نظر میں جو ہے, کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی پریڈکٹ نہیں میں کر رہا, جو میری گٹ فیلنگ ہے اس میں ہوگی ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, دین پاکستان, انڈیا از دا سیم, چوتھی آسٹریلیا, انگلینڈ نہیں ہوگا. اچھا, یہ ورلڈ کپ کے بعد پاکستان انڈیا تعلقات کیسے ہوں گے؟ پاکستان انڈیا تعلقات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے, آنے والے ٹائم پر بھی ایسے ہی ہوں گے. اور انفارچونیٹلی اب غزہ والا ایک سلسلہ چل پڑا ہے, اسرائیل والا. اگر اسرائیل والا معاملہ کہیں بھی طول پکڑ گیا تو دنیا تو ساری ہو جائے گی, اس میں انوالو ہو جائے گی. اب یہ ایک اینڈ پر یہ میں سمجھتا ہوں کشمیر, پاکستان اور انڈیا میں ایک تنازع اور کھڑا ہوگا. اگر وہ اس کو کسی بھی طریقے سے سالو کرتے ہیں یا بہتری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا میں 2 ہی ملک ایسے تھے جہاں پر یہ کانفلکٹ تھا, ون از اسرائیل اینڈ سیکنڈ از کشمیر. اس کے علاوہ دنیا میں اور کہیں یہ سلسلہ نہیں ہے. اگر کشمیر اور اسرائیل والا اس سلسلہ کہیں بھی اگر سیٹل ہونے کی طرف بڑھا تو دوسرا مسئلہ پھر اٹھے گا کشمیر کا. اور ہم کہتے ہیں ہماری شارک ہے, انڈیا کہتے ہیں اٹوٹ انڈیا ہے نا, تو یہاں پر کانفلکٹ بڑھے گا, ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا سر, آج کل ایک اور چیز بہت زیادہ چل رہی ہے کہ جی سورج گرہن کے حوالے سے بڑی وہ ہیں کہ بھی وہ آنے والا ہے اور اس پر ہی کافی سخت ہوگا. جو امریکہ سائڈ ہے وہ والی سائڈ ہے اس کے اوپر زیادہ افیکٹ ہوگا, پاکستان ایشیا پر کم ہوگا, 75 ادھر ہوگا, 25 ادھر ہوگا. تو یہ کیا ہے اس کا تھوڑا سا, سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں قریب دونوں آ رہے ہیں, آس پاس ہی آ رہے ہیں, تو کیا اس کا اس سے مذاق خیز و جاہلانہ کوئی کمنٹ نہیں ہوتا. سن لیں, میں نے بہت سارے دیکھا ہے جاہلوں کو جو اسٹرالوجرز یا پامسٹ, میں جاہلوں نے اس لیے کہتا ہوں کہ وہ نہ قرآن مانتے ہیں نہ حدیث مانتے ہیں. قرآن و حدیث میں کیا کہیں چاند گرہن سے متعلق کوئی ایسی بات لکھی ہے جو کسی بھی طریقے سے نیگیٹو امپیکٹ ڈالے؟ قرآن میں بار بار لکھا ہے چاند اور سورج گرہن جو ہوتا ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. اللہ آپ کو دکھاتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا, اس خوف سے آپ بچیں. اور اس خوف کی نماز پڑھی تھی رسول کریم نے. یہ ہانکنا شروع کر دیتے ہیں, چاند گرہن آ گیا, یوں ہو جائے گا, سورج گرہن آ گیا. اب ان میں سے کسی سے بھی آپ جب نیکسٹ کبھی پروگرام کریں تو ان سے پوچھیے گا کہ یہ جو چاند گرہن لگتا ہے یہ کس دن یا کس ڈیٹ کو یہ اثر ڈالتا ہے. ان میں سے کوئی آپ کو کبھی نہیں بتا سکے کون سی ڈیٹ ہے. کوئی کہے گا جی 2 سال بعد ڈالتا ہے. اگر 2 سال بعد ڈالتا ہے, کون سی ایسی ایونٹ ہے جو آج ہو رہا ہے اور اس کا اثر 2 سال کے بعد نکلے گا, 2 مہینوں کے بعد نکلے گا, 2 ہفتوں کے بعد نکلے گا؟ ان میں سے کوئی بھی ڈیٹ آپ کو نہیں بتائے گا, اور یہ بس چاند گرہن کا اثر بڑا ہوگا, بس یہاں تک رہیں گے. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی چاند گرہن لگنے والا ہے, جو حاملہ خواتین ہیں وہ چھری استعمال نہ کریں, سیدھی لیٹے رہیں. تو یہ کیا کانسیپٹ ہے, کیا چیز ہے؟ یہ ہندوانہ کانسیپٹ ہے, اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. اور یہی وہ میں باتیں, اگر آپ میرا یوٹیوب دیکھیں تو میں بار بار کہتا ہوں بندش, دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. جادو جس طرح یہ کہتے ہیں ایسی ایگزسٹ نہیں کرتا. 67 کہیں نہیں ہوتی, یہ سب بکواس ہے. یہ منگلیک ہے, ایسا کہیں نہیں ہوتا. جادو پر میں آپ سے ایک الگ میں بعد میں انشاءاللہ کوشچن وہ کروں گا. میں نے کہا جادو ہوتا ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ, میں نے کہا جس طرح یہ کہتے ہیں. ابھی میں آپ کو اس کی ایک قرآن کی آیت آپ کو کوٹ کرتا ہوں جس میں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بیان کروں گا. ایک سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ واٹ از جادو. جادو ہوتا کیا ہے, جب آپ ذہنی طور پر اپنی عقل کو لے کر کنفیوز ہو جائیں اور آپ کو یہ سمجھ نہ آئے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اس کی شکلیں کئی ہو سکتی ہیں, جیسے میں ذہنی طور پر معذور ہو گیا,
کچھ لوگ دولت جانے سے معذور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ رشتے جانے سے معذور ہو جاتے ہیں، کچھ کے گھاٹوں میں معذور ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر نا. یہی جادو ہے نا یہاں پر. یہی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ تمہیں ضرور فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرے گا. تو یہ تو آزمائش ہے جسے یہ جادو کا نام دے دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں. ایک ایسا بھی صاحب ہے ماشاءاللہ جو یہ کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں کہ 2 گائے لے آئیں، میں نے ان کا صدقہ کرنا ہے، 2 لاکھ مچھلیاں 3 لاکھ مچھلیاں لے آئیں، آپ نے وہ مچھلیاں جا کر سمندر میں پھینکنی ہیں، بہتر ہو جائے گا. یہ کون سا صدقہ ہے؟ سر جادو کا ٹاپک ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پر میں انشاءاللہ آپ سے الگ جگہ الگ ہے وہ میں وہ اس کے اوپر کہ آپ اس کو اچھی طرح ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اچھی چیزیں بتا رہے ہیں. وہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ جو قرآنک سسٹم ہے ہم اس کو ڈفرینٹ ڈسکس کریں گے ہی، میں انکار نہیں کر رہا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں جو اسٹرالوجرز آپ کو یہ بتاتے ہیں وہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا یا آپ پر جادو چل گیا. اس سے آسان بات اس لیے کہنا کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے ٹیسٹ، کیسے کریں، کیسے پتہ لگے گا؟ مرضی کہہ دیں. مگر لوگوں کے اوپر ہوتا ہے کہ یار اس نے ایسے کیا ہوگا، ہماری شہر ایک سمپل بات ہے، اگر میں آپ یا کوئی ایک اور آدمی یا کوئی شخص، عورت ہے مرد ہے کوئی بھی ہے کسی بھی ریلیجن کا، اگر وہ آپ کی تقدیر تبدیل کرنا ہے، تقدیر ہی تبدیل کرنی ہوتی ہے نا کہ آپ کو بیماری تھی میں نے ٹھیک کر دی، آپ کے لاس ہوئے تھے میں نے پورے کر دوں گا، آپ کا رشتہ ٹوٹ رہا تھا میں رشتہ ٹھیک کر لوں. یہی ہے نا. اگر کوئی ایک آدمی کسی کی تقدیر ٹھیک کر سکے، نعوذ باللہ اللہ کی ضرورت ہے؟ تو یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، فریب ہے، فراڈ ہے. دیکھیں جی جادو جون سا ہے، اگر جادو برحق ہے، مگر اگر جادو اثر کرتا، بہت زیادہ اثر کرتا، تو اس باری ورلڈ کپ جون سا ہے بنگالیوں کے پاس جانا تھا، انڈیا والوں کے پاس جانا ہے، یا پھر سری لنکا والوں کے پاس جانا ہے. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، میں نے بھی جب ہم چھوٹے تھے نا تو یہ اسٹرالوجی پامسٹری سیکھ رہے تھے نئی، تو مجھے بھی یہ لگا کہ یار جادو سیکھنا چاہیے. میں 2 دفعہ بنگلہ دیش گیا ہوں. کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ. یہی سیکھنے کے لیے کہ جادو ہوتا ہے. اس باری پھر ورلڈ کپ بنگلہ دیش کا ہے. یہ سب میں نے وہی کہا نا. دیکھیں اگر 2 باتوں کو انسان ایمان پر قائم رہے اور اللہ کی بات کو سمجھ لے، ہم نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی. اللہ کہتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے قرآن میں ہم نے تمہاری تقدیر بصورت اعمال تمہارے گلے میں لٹکا دی. کلیئر؟ جس سے ہم تجھے کھول کر روز قیامت کتاب کی مانند دکھا دیں گے. ایوری تھنگ از ریٹن. اللہ اس بات کی گواہی دے رہا کہ ریٹن ہے، جسے آپ لوہے محفوظ کرتے ہیں. تو پھر یہ اس میں سے کوئی آدمی آ کر اللہ کی بہتی ہوئی تقدیر کو روک سکتا ہے؟ کیسی جاہلانہ باتیں ہیں. بہت شکریہ سر. اور یہاں پر ایک اور میں یہاں پر یہ مجھے بتائیں کہ یہاں پر یہ جو پیر فقیر یہ وہ باتیں تو خیر بڑی بری لگتی ہیں لوگوں کو میری. اب مجھے بتائیں، اب میں سعودی عرب گیا ہوں، آپ بھی گئے ہوں گے، عمرہ حج آپ نے دیکھا، کیا خانہ کعبہ میں مکہ مدینہ میں کہیں بھی آپ کو کوئی پیر خانہ نظر آیا کبھی؟ نہیں سنا بھی نہیں ہے. تو یہاں پر کیوں ہے؟ لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے یہ سارے سلسلے اکٹھے کیے تاکہ ان کی روزی لگی رہے. بس جی اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ پر یقین رکھیں، آپ کی ہر چیز سیدھی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، ایسی اتنا سے بات ہے کہ اللہ پر یقین، پختہ یقین. بہت شکریہ. سلام پاکستان.